سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب ہمارا تو سلسلہ چل رہا ہے محرم الحرام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور ہم امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے امی جان، آپ کے ابو جان، آپ کے نانا جان کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، ہمارے دو سلسلے تو ہو چکے، کس نے دیکھے؟ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ آپ نہیں ہو، آپ کا نام؟ بغیر مائک کے تو اجازت نہیں ہے بولنے کی۔ ارے واہ، سیدھے ہاتھ سے لے رہی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کا نام بیٹا؟ عائشہ۔ عائشہ، عائشہ۔ ابو کا نام؟ مبین۔ عائشہ مبین، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے ہمارے دو سلسلے دیکھے؟ جی۔ تو کچھ یاد ہے اس میں سے؟ جی۔ اس میں اچھا، اہل بیت کا جو گھرانہ ہے پنجتن، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پنجتن پاک۔ پنجتن پاک۔ آپ کو یاد ہے پنجتن پاک؟ کس کو یاد ہے پنجتن پاک؟ چلو ان کو پوچھیں کیا کہتے ہیں پنجتن پاک۔ ان کے نام پتہ ہیں؟ پنجتن پاک کے نام کس کو پتہ ہیں؟ پنجتن پاک کے نام، چلو زینب نا، چلو زینب بتائے گی۔ پنجتن پاک کے نام بتائیے بی بی۔ حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ان کے امام حسین کے نانا کا نام کیا ہے؟ حضرت آپ کی نسبت اے نانا اے حسین۔ چلیں، کون بتائے گا؟ چلو میں آپ کے کان میں بتا دوں تو بتا دو گے؟ مدنی مدنی۔ اچھا بتائیے، بیٹھنے تو دو یار، کیمرہ مووی بن رہی ہے، تھوڑا بہنوں ایسا تو نہیں کرو، صحیح ہے نا؟ تھوڑا آپ کو بھی کیمرے میں لیں گے، میرے کو بھی کیمرے میں لیں گے۔ اچھا اب آپ بتائیے، چلو شروع سے بتائیں، پہلے بوڑھائی کا نام لیتے ہیں، جو میں نے کان میں بتایا نا، پہلے ان کا نام لینا۔ پنجتن پاک کے نام بتائیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماشاءاللہ۔ حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 ہو گئے بھائی، اور یہ 5 مل کر کیا بننے ہیں؟ پنجتن پاک۔ پنجتن پاک۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہے نا؟ ایک اور شعر بھی یاد آ رہا ہے، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا،
سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. یہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھ رہے تھے آنکھیں بند کر کے. یاد آیا میں نے کیا پڑھا تھا؟ آپ کو یاد ہو گیا؟ اتنا آنکھیں بند کر کے تھا کھو کر پڑھ رہے تھے. واہ اچھا لگا میرے کو. اسی طرح پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے یادوں میں کھو کر پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ پچھلے ہم نے جو سلسلے کیے اس کی کیا ہو گئی تھوڑی سی دہرائی. کیا ہو گئی؟ تو پچھلا بھول جائیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ جب ہم کسی صحابی یعنی مرد کا نام لیں گے نا تو کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ عنہ. اور جب صحابیات کا نام لیں گے نا یعنی خاتون عورت لیڈیز تو کیا کہیں گے؟ عنہا. اب چونکہ یہ مدنی منیہ ہیں تو عنہ اور عنہا کا اتنا فرق نہیں کر سکتے اس لیے میں نے سمجھا دیا. ٹھیک ہے تو یہ غلطی ہوتی رہے گی تو ہم اس کو صحیح کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یزید کون تھا؟ یزید کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پلیت. یزید کون ہے؟ جو یزید کو اچھا بولے وہ گندا ہے. جو یزید کو اچھا بولے وہ گندا ہے کیونکہ یزید خود گندا ہے. یزید خود گندا ہے تو جو گندے کو اچھا بولے وہ بھی گندا ہوتا ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں گے نا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم پہنچے کہاں تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے تھے؟ مکہ شریف کے لیے چلے تھے. تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف چلے تھے تو مکہ شریف جب آپ پہنچے تو کیا ہوا کہ یزید نے تو بیعت لینی شروع کر دی سب سے. تو اب یہ تھا تو ظالم. تو ایک شہر ہے جس کا نام ہے کوفہ. کیا نام ہے؟ کوفہ. کیا نام ہے؟ کوفہ. یہ وہ شہر ہے جہاں امام اعظم کی ولادت ہوئی تھی. امام اعظم جو ہمارے امام ہے نا ہم کیا ہیں؟ حنفی. کیا ہیں؟ حنفی ہیں. اور ہمارے امام کا نام کیا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کوفی ہیں. کوفے میں پیدا ہوئے تھے. تو اب کوفہ ایک شہر ہے. تو کوفہ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب امیر المومنین تھے نا کیونکہ آپ کو بھی شہید کیا گیا تھا. دیکھو امام حسین کے والد کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ کو بھی شہید کیا گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے بیٹے کا نام پتہ ہے کون؟ بات چلو جو بڑے بیٹے کا نام بتائے گا اس کو یہ تسبیح تحفے میں ملے گی. جلدی مائک لیں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ. نہیں. حضرت حسن رضی اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی انہوں نے تو پہلے بھی ایک تحفہ لیا تھا پہلے سلسلے میں. چلو ان کو دوسرا دو. جو صحیح جواب دے گا اس کو تحفہ ملے گا نا بھائی. ہاں تحفہ تو ملے گا. یہ ماشاءاللہ ان کو تسبیح تحفے میں ملے گی. اس پر کیا پڑھیں گے؟ درود پاک پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے, اللہ 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 پڑھیں گے, ہے نا. تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. یہ آپ کا تحفہ. ٹھیک ہے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟
حضرت امام حسن، حضرت امام حسن حضرت امام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو یاد ہو گیا کیا نام تھا؟ امام حسن. آپ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ کس کے بڑے بیٹے؟ کس کے بڑے بیٹے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھے؟ بڑے بیٹے تھے. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ بڑے نواسے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے نواسے ہو گئے. اچھا آپ کو بھی شہید کیا گیا تھا. دیکھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، اور آپ کے بڑے بیٹے کو بھی شہید کیا گیا. کوئی بتائے گا آپ کے بڑے بیٹے کو کس طرح شہید کیا گیا؟ چلے ان کو مائک دیں، یہ بتائیں گے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید. بہت 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 سخت زہر تھا، بہت سخت زہر تھا، اور آپ شہید ہو گئے. اچھا آپ سے جب پوچھا گیا نا، جی بیٹا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کو کیوں شہید کیا تھا؟ دیکھیں یہ کتاب میں تو بیٹا لکھا ہے، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے شہید کیا تو آپ نے نام نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے نام نہیں بتایا تھا. اور بڑی پیاری بات کی کہ جس نے یہ کیا اگر میں اس کے نام بتا دوں اور وہ نہ ہو تو، ہے نا. تو یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں بتایا تھا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ان کو زہر کس نے دیا تھا؟ جب نام انہوں نے بتایا نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ ان کو زہر کس نے دیا تھا؟ زہر تو وہی دے گا جو آپ کو پسند نہیں کرتا ہوگا، اور جو آپ کو پسند نہیں کرتا ہوگا ہم کو بھی وہ پسند نہیں ہے، ہم کو بھی وہ پسند. دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا بیٹا، یہ بہت ہی بڑے دل والے تھے، بہت ہی بڑے دل، اتنے بڑے دل والے تھے، اتنے بڑے دل والے تھے. جب آپ خلیفہ بنے تھے نا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جب شہید کیا نا تو آپ کو خلافت ملی تھی نا، وہ بڑے بن گئے تھے. جب وہ بڑے بنے تھے نا تو کچھ مسائل ہوئے تھے. اب اس سے پہلے کہ مسلمانوں میں جنگ ہوتی، آپ نے جو آپ کے پاس جو خلافت تھی نا وہ آپ نے چھوڑ دی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. اور اس طرح مسلمانوں کے جو دو بہت بڑے گروہ تھے نا ان میں لڑائی ہونے سے بچ گئی. اور آپ نے گویا کہ صلح کرائی. کیا کرائی؟ صلح کرائی. اور یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا. کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا بیٹا، یہ غیب جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ کیا جانتے تھے؟ غیب. سرکار کیا جانتے تھے؟ غیب کی باتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. یعنی بعد میں کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ علم عطا کیا کہ بعد میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. یہاں تک کہ قیامت تک کا میرے آقا نے بتا دیا. جنتی جنت میں چلے گئے اس کا بتا دیا، جہنمی جہنم میں چلے گئے اتنا بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا عطا کیا تھا؟ علم غیب. کیا عطا کیا تھا؟ کیا عطا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا عطا کیا؟ علم غیب. کیا عطا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ غیب کی باتیں جانتے تھے، بات کی باتیں جانتے تھے، آگے کی باتیں جانتے تھے، پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ بھی جانتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پیارے آقا سے نہیں چھپا، اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. نیہا کہتے ہیں چھپنا. کیا کہتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. چلو مل کر پڑھیں، مل کر پڑھیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا
نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر کس کا ہے؟ چلو جو بتائے گا اس کو عطر تحفے میں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، ہمارے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو کتنی پیاری پیاری معلومات حاصل ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا تھا؟ علم غیب۔ علم غیب۔ میرے آقا غیب کی باتیں جانتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو آپ کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے دل دیا تھا، آپ بہت معاف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بہت معاف۔ تو ہمیں پتا چلا کہ اگر کوئی ہم کو تکلیف پہنچائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اب آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے ہم کو ویسے؟ ہم کو ویسے کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بدلہ نہیں لینا چاہیے، مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے معاف کرنے کی؟ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، برائی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، اچھا بولیں گے، اچھا دیکھیں گے، اچھا سنیں گے انشاءاللہ، اور گھر میں بھی سب سے پیار کریں گے پیار، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، بڑی بہن، چھوٹی بہن، سب سے کیا کریں گے؟ پیار کریں گے، درگزر کریں گے، معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، معاف کر دیں گے۔ کر دیں گے، کوئی تکلیف دے گا تو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ کوئی تکلیف دے گا تو کیا کریں گے؟ معاف۔ جی ہاں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ معاف کر دیتے تھے۔ بہت بڑا دل تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا دل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔